آپ انصاف سے بتائیے اچھی قوم ہے یہ؟ کوئی دور، کوئی سا دور اچھا ہے؟ کوئی دور بتا دیجئے کہ بہت پیارا دور مسلمانوں کا گزرا، گولڈن پیریڈ ہسٹری میں لکھ دیجئے۔ انہوں نے کہا ہاں مغلوں کا پیریڈ تھا، گولڈن تھا، گولڈن پیریڈ تھا، اکبر کا تھا، شاہ جہاں کا تھا۔ یہ آتی ہر سال آتی، پہلی مجلس میں ضرور آتی ہے۔ صلوات پڑھیے گا۔ کوئی بھی پیریڈ ان کا بھائی اکبر کا ہے گولڈن پیریڈ ہے، شاہ جہاں کا ہے، تو وہ ہندوستان کی حکومت پوری مسلم دنیا تو نہ ہوئی۔ تو آپ کو اگر یاد آئے 8 دن میں کہ مسلمانوں کا کوئی عہد گولڈن، خوبصورت، آرام دہ، عوام آرام سے رہے، چین سے رہے، کبھی بے خطا کوئی قتل نہیں ہوا، قتل عام ملک میں نہیں ہوا، چوریاں نہیں ہوئیں، ڈاکے نہیں ہوئے، کرپشن نہیں پھیلا، تو اگر کوئی پیریڈ یاد آ جائے تو بتا دیجئے گا۔ کوئی دور ایسا تو کوئی بھی دور نہیں، آپ کو ڈھونڈتے رہیں گے نہیں ملے گا، کوئی بھی دور نہیں ملے گا آپ کو۔ اچھا خود سرکار دو عالم نے حکومت تو بنائی نہیں تھی، کوئی سلطنت تو بنائی نہیں تھی، لیکن 23 برس کی زندگی سرکار کی جو گزری وہ بھی گولڈن پیریڈ نہیں ہے؟ اس لیے کہ 13 برس مکے میں پتھر کھاتے رہے، مصیبتیں اٹھاتے رہے، قید کیے گئے، شیب ابی طالب میں قید رہے، کھانا پینا بند ہو گیا، گولڈن پیریڈ تو نہیں۔ 10 سال مدینے کے تھے، چلیے کہیے کہ بڑے گولڈن 10 سال گزر گئے، سنہرے دور۔ کہاں سنہرے؟ بدر ہوئی، بدر میں ایک بھائی مارا گیا، احد ہوئی، دوسرا چچا مارا گیا، گھر کا گھر بنی ہاشم کٹنے لگے، زخمی ہوئے احد میں۔ اس کے بعد لیجئے 5-6 برس بجے، اس میں گھر کے روز جھگڑے دھرے ہوئے، نہ نبی کو باہر چین نہ اندر چین، نہ گولڈن پیریڈ گھر میں تھا نہ باہر تھا۔ اب اس کے بعد بڑے مسلمان کہتے ہیں خلافت راشدہ۔ اچھا تو کوئی اس میں گولڈن ہو تو بتائیے، کوئی گولڈن ہو تو بتائیے۔ برسر اقتدار آئے، سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیجئے دور شروع ہوا خلافت کا، 2.5 سال کا دور۔ جیسے ہی برسر اقتدار آئے، ایک طرف سے ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا میں نبی ہوں، دوسری طرف سے ایک عورت اٹھی، اس نے کہا میں نبی ہوں۔ ایک طرف عورت نبی بنی، ایک طرف مرد نبی بنا، دونوں سے لڑنا پڑا انہیں۔ مسلمان بزی ہو گئے جنگ میں، آخر میں وہ دونوں مل گئے، دونوں نے شادی کر لی، نبیین نے اور نبی نے۔ تو جھوٹے نبی آ گئے۔ پہلا چیپٹر جو ان کا لکھا جاتا ہے حضور کا، سرکار کا، تو اس میں یہی لکھا جاتا ہے کہ جھوٹے نبیوں سے جنگ کرنا پڑی۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا جھگڑا شروع ہو گیا، یعنی نبوت سے جھگڑا شروع ہوا اور زکوٰۃ پہ ختم ہو گیا۔ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، جس نے دی اس سے جھگڑا ہوا۔ لیجیے وہ 2.5 سال ختم ہو گئے، جلدی سے جا کے حضور سے ملق ہو گئے، یا یوں کہیے کہ حضور نے جلدی سے بلا لیا۔ حضور کو بغیر ان کے چین ہی نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ دوستی اتنی تھی کہ حضور نے کہا بھائی تم فوراً آ جاؤ۔ زندگی میں بھی دوستی تھی، مرنے کے بعد بھی دوستی۔ لیکن اس کے بعد پھر جسے بہت کہیں کہ بھائی بڑا گولڈن پیریڈ تھا، تو وہ بھی 11 سال لڑائی 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 لڑائی، فتوحات 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 فتوحات۔ گھوڑے کی پیٹی سے نہ اترے مسلمان، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات پہ
دوڑا دیے تو اب بحر ظلمات میں نکل گئے، مدینے سے بہت دور مسافرت میں اندھیرے میں بیچارے زندگیاں گزار رہے ہیں، پریشانی. تو یہ بھی گولڈن نہ رہا. اس کے بعد لیجئے ہنگامی حالات شروع ہو گئے، بغاوتیں شروع ہو گئیں اور شہادتیں شروع ہو گئیں. مولا علی کا دور آیا تو وہ تو پورا شروع ہی سے تھا، 25 برس تو گزر ہی چکے تھے مصیبتوں میں. تو اب مولا علی کیا سنبھالتے؟ صفین ہو گئی، جمل ہو گئی، نہروان ہو گئی. لے لیجئے 40 ہجری میں مولا شہید ہو گئے. امام حسن کا دور آیا، 6 مہینے کے اندر اندر ہنگامے شروع ہو گئے. لیجئے 50 ہجری 28 صفر کل کی تاریخ شہادت ہو گئی. دیکھتے ہی دیکھتے 50 سے 60 10 سال گزر گئے، خاموش بیٹھے رہے امام حسین. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 50 ہجری کے بعد جو دور آ رہا ہے تو یہ گولڈن پیریڈ تھا یزید کا. اس کو مسلمان بہت کہتے ہیں ہائی لائٹ کہ یہ بڑا گولڈن پیریڈ تھا اور اس میں کوئی ایسا ہنگامہ وغیرہ نظر نہیں آتا اور بہت بڑا ملک ہو گیا تھا، بڑی سلطنت ہو گئی تھی. تو یہ گولڈن پیریڈ جو تھا اس پہ بھی پانی پھر گیا سونے پہ. کربلا کا واقعہ جو ہو گیا تو بند تو جاتا گولڈن پیریڈ اگر یہ کربلا کا واقعہ نہ ہو جائے. اس کے بعد پھر وہ 3 سال کے بعد یزید مر گیا. اس کا بیٹا آیا، اس نے کہا بھائی مجھے نہ یہ گولڈ چاہیے اور نہ سلور چاہیے، یہ تو جو بھگت چکے وہ بھگت چکے بھائی، یہ تو بہت کانٹوں کا بستر ہے، مجھے تو نہیں چاہیے. اب کیا ہو کس کو کیا کریں کیا نہ کریں. مسلمان بغیر سرپرست کے بہرحال ڈھونڈ ڈھانڈ کے 90 سال کا ایک بوڑھا مل ہی گیا مروان، اور وہی بیچارہ تھا بڈھا اور وہ کوئی بھی تھا نہیں، جوان تھا ہی نہیں سر. اچھا جوان کبھی ملے ہی نہیں امت کو. اور یہ ملا بھی تو 95 کا. اس کے بعد پھر اس کے 5-6 بیٹے، پھر عباسی آ گئے، مار کاٹ برابر کیا بنی امیہ کو. جنگیں عباسی آ گئے، پھر جنگیں فساد اور یہ اور. اس کے بعد ہلاکو آ گیا، چنگیز خان اور ہلاکو کا دور آ گیا. تو نام ہی سے ظاہر ہے کہ خون کے دریا بہہ رہے ہیں. اور جب ایسے مسلمان ہو جائیں گے ہلاکو جیسے تو ہلاکتوں کے علاوہ اور کیا ہوگا. تو یہاں تک گھسیٹ گھساٹ کے مسلمان لے آئے قائد اعظم تک، اور بغیر ہنگاموں کے پاکستان بھی نہ بنا. حالانکہ سیدھا پارٹیشن تھا صاحب، یہ تھوڑا سا حصہ ہمیں دے دیجئے، آپ ادھر رہیے. اور کسی کو امید وہم و گمان بھی نہیں تھا، سب سمجھتے تھے ایک گولڈن پیریڈ آ گیا، ملک مل گیا، گولڈن پیریڈ آ گیا. لیکن وہ گولڈن پیریڈ ایسا تباہ ہوا سن 47 میں کہ جناب وہ قتل و غارت ہوا، وہ مار پیٹ ہوئی دہلی سے لے کے امرتسر تک، کہ اب تک رو رہے ہیں اس کہانی کو کہ 47 میں کیا ہوا تھا. اچھا چلیے بھائی قربانی دے کے بن گیا، اب گولڈن ملک تو مل گیا. لیجئے بنتے ہی ہنگامے شروع ہو گئے. قائد اعظم سے سب نے آنکھیں پھیر لیں. وہ کہتے کہتے مر گئے کہ بھیا ہم بھی تو ہیں. ان کا ہوں گیا. وہ زیارت میں کوئٹے میں ان کو رکھ دیا شوکیس میں. جب وہ وہاں مر گئے تو میت کراچی لے آئے اور لا کے یہاں ایک گول گنبد سا بنا کے انہوں نے کہا بھائی یہ تھے بانی. اور اب کام شروع ہو گیا. قائد اعظم کے مقبرے کے سامنے سے بندر روڈ سے لے کے اور کراچی کی جہاں تک حدود جاتی ہیں سمندر تک، کہ قائد اعظم کو دکھایا دیکھیے آپ نے یہ جو گولڈن ملک بنایا تھا، یہ دیکھیے اسکندر مرزا کا گولڈن پیریڈ، اور یہ دیکھیے ایوب کا گولڈن پیریڈ، اور یہ دیکھیے یحییٰ خان کا گولڈن پیریڈ، اور یہ دیکھیے اب جناب بھٹو صاحب کا گولڈن پیریڈ، اور اب یہ دیکھیے ضیاء الحق کا گولڈن پیریڈ. اور اب ظاہر ہے کہ جنرل مشرف صاحب آ گئے.
تو اس کو گولڈن پیریڈ کہہ سکتے ہیں. گولڈن پیریڈ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ملک میں دہشت گردی نہ ہو اور قتل و غارت نہ ہو. یہ پوری تاریخ میں نے 10 منٹ میں آپ کو مسلمانوں کی سنا دی، اس لیے کہ آپ کو نہیں یاد تھی. یاد تو تھی، تسلسل سے میں نے بتا دی. اس لیے بتا دی کہ اس میں کہیں گولڈن پیریڈ آ رہا ہو، مسلمانوں کا کوئی خوبصورت دور آ رہا ہو تو وہ بتا دیجیے. یہ قصر مسیب میں ہم اور آپ بیٹھے ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ صرف ہم کو اور آپ کو معلوم ہے. یہ بش کو نہیں معلوم، یہ ٹونی بلیئر کو نہیں معلوم جو ابھی ہم نے 10 منٹ سنایا ہے، یہ یورپ والوں امریکہ والوں کو نہیں معلوم. آپ سے زیادہ ان کو پتا ہے کہ ان کے یہاں کبھی گولڈن پیریڈ آیا ہی نہیں.